السلام علیکم احباب، زیبنسا زیبی آپ سے مخاطب ہوں اوشین نیوز پہ۔ آج میں جس صورت کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہے سورۃ الناس۔ ہاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پروگرام کے لیے اوشین نیوز پہ میں شیر روان صاحب کی پہلے ممنون و مشکور ہوں کہ وہ مجھے یہ چینل انہوں نے مجھے مہیا کیا ہے، جس پر میں آپ لوگوں سے گفتگو کرتی ہوں، بات چیت کرتی ہوں، جو کچھ بھی تھوڑا بہت علم مجھ تک پہنچتا ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتی ہوں۔ اگر اس میں کوئی کوتاہی یا کمی ہو تو اس کے لیے میں آپ سب لوگوں سے پہلے ہی معذرت چاہتی ہوں۔ سورہ ناس کے بارے میں جہاں تک اس کے بارے میں بات کی تعلق ہے تو ہم زیادہ تر لوگوں کے علم میں تو یہ بات چیت ہوتی ہے، لیکن جن لوگوں تک نہیں کچھ معلومات ہوتی تو ان تک پہنچ جاتی ہیں۔ قرآن کریم کی یہ آخر 114ویں سورہ ہے۔ کل اس میں 6 آیات ہیں، مکی اور مدنی دونوں صورتوں میں۔ اس کو کچھ لوگ مکی کہتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں مدنی صورت ہے۔ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال ہے۔ 30ویں پارے میں شامل ہے۔ قرآن میں ترتیب نزول کے اعتبار سے 21واں نمبر ہے، اس سورہ 21ویں نمبر کی یہ صورت بنتی ہے۔ بعض مفسرین اس کو مکی صورت بھی کہتے ہیں، اسی لیے اس کو مکی اور مدنی دونوں صورتوں میں اس کو شمار کیا گیا ہے۔ سورہ ناس کا شان نزول جو ہے وہ اہل سنہ کی تفسیر کے مطابق حضور پہ جب جادو کیا گیا یا جب وہ شدید بیمار ہوئے تو جبریل علیہ السلام اس کے توڑ کے لیے 2 صورتیں سورۃ فلق اور سورہ ناس جنہیں معوذتین یعنی تعویذ بھی لے کر آئے، جنہیں تعویذ یعنی کہتے ہیں، وہ لے کر آئے تھے۔ لیکن علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ حضور پہ جادو سحر اثر انداز نہیں ہوتے تھے۔ لیکن بہرحال یہ صورت ان صورتوں میں سے ہے جس کی تمام آیات ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں۔ اور جہاں تک اس صورت کے ترجمے کی بات ہے تو اس کی پہلی آیت میں کہا گیا، کہہ دو میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آیا، کہہ دو میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آیا، اور لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی اس شیطان کے شر سے جو وسوسہ ڈال کر چھپ جاتا ہے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں اور انسانوں میں سے ہو۔ سورۃ الناس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن و انس میں سے وسوسہ ڈالنے والوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ جو شخص ان دونوں صورتوں پر ایمان لے آئے تو وہ گویا ہر قسم کے شرک سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ سورہ نفاق سے شفا دیتی ہے اور وجود بشریت کو توحید سے پیوستہ کرتی ہے۔ اور اللہ نے اس صورت میں اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ جن و انس کے شر اور وسوسوں سے بچنے کے لیے اپنے رب کی پناہ مانگے۔ اور اس صورت کے موضوعات انسانوں اور جنوں کے شر اور وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا اور خود شناسی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ آج کی رات میں مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئیں جن کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ فرما کر سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی۔ آپ نے ان دونوں صورتوں کو بہترین تعویذ قرار دیا جن کے ذریعے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں۔ جب حضور کسی تکلیف میں ہوتے تو یہ دونوں صورتیں جنہیں معوذتین بھی کہتے ہیں پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے تھے۔ معوذتین سے مراد ہے تعویذ۔ آپ نے ان دونوں صورتوں کی تلاوت کو اپنے معمول میں شامل کر لیا تھا۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ یہ قرآن کریم کی مدینہ یا منورہ دونوں میں، یہ مدینہ اور مدنی اور مکی دونوں میں اس کے نزول، شان نزول جو ہے وہ اس کا ظاہر ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مکی صورت ہے اور کچھ کی رائے ہے تفسیر کے مطابق، اہل سنہ کی تفسیر کے مطابق کہ یہ جو ہے وہ مدنی ہے۔ تو مکی اور مدنی دونوں صورتوں کے حوالے سے اور 30ویں پارے ہمارے شامل ہے۔ اور نبی کریم فرماتے ہیں کہ شیطان اپنا ہاتھ انسان کے دل پر رکھے ہوئے ہے، جب یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تب اس کا ہاتھ ہٹ جاتا ہے، اگر یہ ذکر اللہ کرنا بھول جاتا ہے تو وہ اس کے دل پر پورا قبضہ کر لیتا ہے، یعنی شیطان۔ اور یعنی اللہ کے ذکر سے شیطان پست اور مغلوب ہو جاتا ہے اور اللہ کا ذکر چھوڑ دینے سے غالب آ جاتا ہے۔ سورۃ الناس بظاہر ایک چھوٹی سی مختصر سی صورت ہے،
لیکن اس میں اللہ کی صفات مذکور ہیں، اس میں پوری توحید آ گئی ہے، وحدت کے تمام نکات و اقسام سمٹی ہوئی ہیں۔ سورہ ناس اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی 3 صفات اس میں بیان کی گئی ہیں۔ سورۃ الناس میں جو بنیادی 3 صفات ہیں ان کا میں تذکرہ یہاں پہ کرنا چاہتی ہوں، یعنی پالنے اور پرورش کرنے کی۔ صفات میں 3 صفات میں جو چیزیں شامل ہیں وہ ہے پالنے اور پرورش کرنے کی، مالک اور شہنشاہ ہونے کی، معبود اور لائق عبادت ہونے کی۔ تمام چیزیں اسی کی پیدا کی ہوئی ہیں، اسی کی ملکیت ہیں، اسی کی غلامی میں مشغول ہیں، وہ بس حکم دیتا ہے اور ان پاک اور برتر صفات والے اللہ کی پناہ میں آ جائے جو بھی پناہ اور بچاؤ کا طالب ہو۔ شیطان جو انسان پر مقرر ہے اس کے وسوسوں سے وہی بچانے والا ہے۔ شیطان ہر انسان کے ساتھ ہے، برائیوں بدکاریوں کو خوب زینت دار کر کے لوگوں کے سامنے وہ پیش کرتا ہے اور بہکانے میں، راہ راست سے ہٹانے میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ اس کے شر سے وہی محفوظ رہ سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ بچا لے۔ تو یہاں یہ بھی وضاحت ضروری ہے کہ تعویذ اور علمیات میں جن میں کفر اور شرک ہو، ایک بھی کلمہ جائز نہ ہو، وہ جو ہیں ان وہ نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی تعویذ، بہت سے لوگ جو علمیات کرتے ہیں، یعنی علم کہتے ہیں کہ ہم جی آپ پر تعویذ ہیں، تعویذ گنڈے اور کفر اور شرک کی چیزیں اس میں کرتے ہیں کہ ہم جادو ٹونا جو ہے کریں گے اور آپ کا جادو اتار دیں گے، یہ سب ناجائز ہیں۔ ہاں وہ آیات، خاص کر وہ عمل جو آیات قرآنیہ سے کیے جائیں یا احادیث کے ذریعے کیے جاتے ہیں، وہ جائز ہیں، وہ کلمہ اور وہ الفاظ جائز ہیں، جیسے کہ سورہ ناس کا پڑھنا، سورہ فلق کا پڑھنا، تو یہ جو ہے یہ جائز ہیں، اور جس کے لیے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی انہوں نے ان کے لیے پڑھا گیا، اور وہ ہر وقت انہوں نے اپنی عبادت میں اس کو شامل کر لیا تھا کہ جب بھی وہ صورتیں پڑھا کرتے تھے تو ان دونوں صورتوں کا تلاوت بھی وہ ضرور کیا کرتے تھے۔ تو آج میں نے سورہ ناس کے بارے میں آپ سے بات چیت کی ہے، اور اس میں میں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ سورہ ناس میں کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ کس بات کا ذکر کر رہا ہے، اور سورۃ ناس جو ہے وہ ہمارے لیے اس میں کیا فضیلت ہے، یا اس کو پڑھنے سے ہمیں کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے، ہم کس طرح استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سورہ ناس کے بارے میں نے آج آپ کو بتایا کہ یہ کس طرح سے ہمیں برائیوں سے، بدکاریوں سے، شیطانی عمل سے کس طرح سے ہمیں محفوظ رکھ سکتی ہے۔ ہم اللہ کی پناہ میں چلے جاتے ہیں جب اس سورت کو پڑھتے ہیں تو یہ جو ہے ہمیں اس سورۃ الناس کے بارے میں آج میں نے آپ سے گفتگو کی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کو زیادہ طوالت میں نہیں لے کے جاتی، تاکہ مختصر بات میں آپ کو میں زیادہ سے زیادہ اس سورت کی اہمیت کے بارے میں اور فضیلت کے بارے میں بتا سکوں، وہ زیادہ میرا خیال مناسب ہے۔ آپ تک میری بات کنوے ہو جائے گی، پہنچ جائے گی جو بات میں کہنا چاہ رہی ہوں۔ تو آخر میں آپ سب لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، اور پورے دنیا میں جہاں جہاں انسان ہے یا انسانیت ہے، اور خاص یہ علم تو پوری دنیا کے لیے ہے، یہ کسی کے لیے مختص نہیں ہے، مخصوص نہیں ہے، اور یہ اس علم سے استفادہ کرنے کے لیے کسی بھی خاص فرقے سے، مذہب سے یا مسلک سے منسوب ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ جو علم ہے، قرآنی علم جو ہے، اور یہ جو آیات ہیں، یہ ساری دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے ہیں۔ تو آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ پوری کل کائنات کو کے ذرے ذرے کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور ہدایت کا راستہ دکھائے، جو اس کے راستے سے بھٹک گئے ان کو ہدایت کا راستہ دکھائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ سے اجازت چاہوں گی، اور زیبن سزیبی کو اجازت دیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں پھر ہم کسی صورت کے حوالے سے بات کریں گے۔ اوشین نیوز کا بہت بہت شکریہ، شیروان صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ، اور آپ سب لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور چونکہ یہ پروگرام میں کراچی پاکستان سے کر رہی ہوں، تو پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اور عالم انسانیت زندہ باد، عالم انسانیت پائندہ باد۔